ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ امام بخاری حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جماعت کرندے سن تو پہلی صف تقریباً سفید داڑیاں والے لوگ کھڑے ہوندے جنہوں کی عمر زیادہ ہوندی تھا۔ اسی اندازے کے مطابق پھر پچھلی صف، پھر پیچھے، حتیٰ کہ بچے، پھر مخنث، پھر بعد عورتاں۔ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے اندر اپنایا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم میں ہے کہ جڑا بندہ ساڈے بڑیاں دی عزت نہ کرے اور چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساڈے چوں نہیں ہے۔ تو ایک ترتیب ایک رکھی گئی ہے کہ جدو کسی آدمی دا ایک بال سفید ہو جائے اللہ رب العزت اس بندے دی عزت کرنا شروع کر دینا۔ تو جس دی عزت اللہ رب العزت کرے بندے نے بھی کرنی چاہیے ہے۔ سب تو پہلے سفید بالا والا جو شعبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہویا۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام باپ بیٹے دی شکل اتنی ملتی ہاں کہ بعض دفعہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی داڑھی میں کچھ بال سفید کر دیتے۔ تو آپ نے شیشے دے اندر دیکھیا، حیران ہو گئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے 960 سال اس دنیا گزارے اور آپ کے بال کالے ہی رہے، سفید نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آئینے اپنا چہرہ دیکھیا تو داڑھی کچھ بال سفید محسوس ہوئے، حیران ہو گئے اور عرض کی تھی میرا اللہ ایک ہی چیز ہے، سفید بال کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے خلیل یہ عزت ہے۔ تو آپ نے عرض کی تھی یا اللہ اگر عزت ہے تو میرے سارے بال سفید کر دیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طریقے ہے کہ محشر کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ میرے بندے میرے لیے کی کچھ کر کے آیا ہے؟ تو عرض کرے گا کہ مولا اچانک موت آ گئی ہے، سمجھ نہیں لگی، کوئی موت تو پہلے اگر پیغام ہوتا تو تھوڑی جی تیاری کا میرے چانس مل جاتا۔ اللہ پاک فرمائے گا
کہ جدو تیرے بال سفید آنا شروع ہو گیا دے پیغام ہاں یا نہ موت دا. یہ ساری روایات پڑھنے دا مقصد میرا یہ ہے کہ جو سکھایا گیا ہے طریقہ کار اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہے تو تھوڑی عمر والے کا حق ہے کہ بڑی عمر والے کی عزت کریں. ہوئے گا کہ اگر کوئی نوجوان زیادہ عمر والے کی عزت کرے گا اللہ رب العزت اس نو یہ بدلہ کی دے گا کہ جدو اس کی عمر بڑی ہوئے گی پھر اس کی عزت نوجوان کیتا کرے. تو ایک خوبصورت اسلام دے اندر ایک ترتیب ہے. چونکہ اپنے ہاں محافل میلاد بے مقصد ہو رہی ہیں تقریباً. بے مقصد کی ہے بھئی زیادہ ٹائم ساڑھے ہاں نعت خوانی ہوندی ہے. جدو 11-12 دا ٹائم ہو گیا اسے لے کسے مولانا صاحب نے بلایا وہ ویدہ ہے نعت خانے دے پیسے سٹے جندروں بھی شعر شروع کر دیں. اور علم دین دے نال تربیت ہے. جس معبود دا اسی میلاد منایا کرنے ہاں سرکار فرماندے نے بوئس تو معلمن کہ لوگوں میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. میں تربیت کرنے والا ہاں, میں دین سکھان واسطے آیا ہاں. تو جس بندن مجلس سے بیٹھنے کا بھی پتہ نہ ہو باقی دین اس نے کی سکھیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھن دے آداب بھی سکھائے, چلن دے آداب سکھائے, کھان دے آداب سکھائے, پین دے آداب سکھائے, ہر ایک چیز دا بھل سکھایا ہے. ایک یہودی نے ایک مسلمان صحابی سے سوال کیتا کہ کیا تو ہڈا پیغمبر تو انہوں پیشاب تے بیٹھن دا طریقہ دستا ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیتا الحمدللہ ساڑھے نبی نے بات سے جان دا طریقہ بھی سمجھایا ہے اور بیٹھن دا طریقہ بھی سکھایا ہے. اس ساڑھی اگلی ترتیب ہے کہ اسی دین سکھن سکھان نو ترجیح نہیں دے رہے, مسائل نو ترجیح نہیں دے رہے. تو آج جو حال ہو گیا ہے کہ نہ بڑے نو پتا ہے کتھے بیٹھنا ہے تو نہ چھوٹے نو پتا ہے کتھے بیٹھنا. اور پکڑ کے اندر لیان دا منشا کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک ہے تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, خود بخود بڑے لے کے جگہ بنا دیتی جاتی. اور بڑے نو آپ کوئی نہیں خبر کہ بڑے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. یہ افسوس والی بات ہے. یہ دین تو دوری دی بات ہے کہ ہر ایک لیے اللہ رب العزت نے ایک سسٹم رکھیا ہے. تو ترتیب کوشش کریں نوجوان کہ اپنے بزرگاں نے جگہ کشادہ کر دیتی, وسیع کر دیتی, انہوں نے عزت کی تھی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھروں چلے نے مسجد وال ایک سفید داڑھی والا آدمی آپ دے اگے کے چل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے ہویا ہاں او دیکھو نہیں لگے اور سوٹے دی ٹیک تے چل رہا مٹھا آپ دے پیچھے ہی چلے رہے کہ بھئی یہ دے بال سفید ہیں. جدو دروازے مسجد تے آئے وہ اچانک غیب ہو گیا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے در کرار شیطان ہاں اس شکل دے اندر آ رہا ہاں تاکہ تو ہڈی جماعت رہ جاوے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تسی سفید بالا ہوں دی عزت دی وجہ تو پیچھے چل رہا ہے اور تو ہڈی جماعت کس طرح رہ سکتی ہے. آپ اندازہ کر لو کہ صورتحال کی ہے. تو بیٹھن لی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھائے, نماز دے اندر صفحہ دے اصول سکھائے. جدو نبی کریم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا بھئی گھر دے اندر نماز پڑھے تو ایک نماز دا ثواب, جماعت نل پڑھے تو 25 یا 27 نماز دا ثواب. اور ابن ماجہ دی روایت ہے جامعہ مسجد دے اندر جماعت نل پڑھے تو 500 نماز دا ثواب. تو صحابہ کرام دوڑ پہنچتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف دا زیادہ ثواب, اس تو بعد دوسری صف, پھر تیسری, پھر چوتھی. جنہوں نے اس مسئلے دا سمجھ کے دوڑ دے ہاں گھروں کہ پہلی صف کے اندر بیٹھئے. اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے
کہ قبیلے والے سن انہوں کا گھر تھوڑا جہا مسجد نبی تو دور ہاں، اور جدوں بھی پہنچتے ہیں پہلیاں صفا ملیاں جا چکی ہوندیاں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ گھر بیچ دیتے جان، مکان بیچ دئیے اور گھر مسجد نبی دے قریب بنا لیا جائے، صرف اس لیے کہ جدوں اذان دی آواز آئے تو دیر نہ ہوئے پہلی صف پہ جا کے بیٹھ جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والے نے بلایا کہ میں سنیا ہے اپنا گھر بیچنا چاہتے ہو اور مسجد نبی دے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسا ہے، ساری خواہش ہے کہ اسی پہلی صف پہ شامل ہویا کریے، اسی دور ہونے ہاں لوگ پہلی صف مال لیندے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر نہ بیچو، ایک ثوابے زیادہ لیندے ایک تسی زیادہ لیندے ہو، کہ ہر قدم تے جدوں بندہ گھروں چلتا ہے ایک نیکی اللہ عطا فرماندا ہے، تو تواڈے قدم بھی زیادہ ہو جاندے ہیں، انہاں دے قدم تھوڑے ہیں مسجد جان والے واسطے کہ پڑوسی ہیں مسجد دے۔ پھر پہلی صف دی جدوں اہمیت بیان کیتی، ہر صاحب کوشش کردا پہلی صف وچ بیٹھا جائے، رش ہو جاتا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اے بھیڑ کو ختم کر دے وے، قربانی دے دے وے، پیچھا ہٹ جاوے تاکہ آسانی نہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ان دو گناہ اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ کی کوشش ہوتی ہے کہ جدوں زیادہ رش ہونا تے اگلی صف چھوڑ کے پچھلی ہو جانا کہ دو گناہ اجر ملنا، کہ آسانی نہ لوگ کھڑے ہو جائیں، میں انہوں نے آسانی پیدا کر دے وہاں۔ حدیث پاک اس انداز بھی ہے کہ دائیں طرف صف زیادہ ثواب ہے تو سارے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب صف برابر کرنے نہیں بائیں طرف کھڑا ہو جائے اللہ پاک اس نے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری ترتیب جدو ثواب دی آپ زیادہ زیادہ بیان کرتے گئے، پھر یہ صورتحال ہوئی، ورنہ فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے پھر لڑ دے، حتیٰ کہ لڑائی کتھوں تک چلی جاتی کہ قرہ اندازی دے نال پہلی صف میں لوگ بٹھائے گئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی تھی اور کول بیٹھ کے حضور کو دین بھی سیکھیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے پھر خواہش ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوئے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے تو 3 دن لوگ افسوس آگے کرتے ہیں، اور 3 دن افسوس میت افسوس ہے۔ اور اس وقت محفل میلاد اتنی ہونے کے باوجود نماز تک نہیں لوگ پڑھتے۔ صرف ساڑھے اپنی طریقہ کار دی غلطی ہے کہ دین کس قدر سکھایا ہے لوگوں نے، کتنی اہمیت نماز دی دسی ہے۔ انہوں نے اتنا ہی دسیا ہے کہ سال جس گھر میلاد ہو گئی بس اس برکتاں اور رحمتاں ہو گئی، اتنی بات دسی۔ جب ساری زندگی سارا سال بے نماز رہے کیا اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت و برکت ہوئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس گھر کے اندر کتا، تصویر، ناپاک جسم والا بندہ ہوئے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت فرشتے نہیں ہوتے۔ تو رحمت اس گھر کے اندر کس طریقے آ جائے گی؟ ایک دن محفل کر لے تو باقی ساری برائیاں اور بے حیائیاں کرتا رہے اور پھر اس گھر سے اللہ کی رحمت نہ کرے تو اسی وہ سٹائی سارا غلط بنا بیٹھے کہ بھئی دین تے عمل کرنے والا ہوتا پھر ہر روز رسول اللہ دی محفل سجایا کرے۔ یہ تو کوئی ترتیب نہ کہ بھئی نماز تک ہی نہ پڑھیا کرے، وہ دلی تو اسلام تک معاملہ درست نہیں ہو رہا کہ کیا مسلمان بھی ہے کہ نہیں بے نماز۔ رحمت والا شعبہ تو بعد میں اندر آئے گا، کیا بے نمازی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کی آخر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے دوزخیوں تسی دوزخ کس وجہ سے چلے گئے ہو، کی ایسا عمل کیتا ہے؟ تو پہلے لفظ جو دوزخی بیان کریں گے قالوا لم نک من المصلین، کسی نماز نہ سے پڑھ دیں۔ آپ نے کی خیال ہے قرآن مجید ادھے اندر کو شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو مساجد کی رونقاں ختم ہو گئی ہیں، محافل دی رونقاں عارضی طور تے ہوئی اور وہ طریقہ بھی غلط بنا دیتا کہ 12-1 تک جدو محفل ہوئی نمازیاں نے بھی صبح دی نماز قضا کی تھی،
تو جی نہیں تو کم از کم جماعت انہوں نے رہ گئی، اور کئی صاحبان جنہ دی جماعتاں بھی رہ گئی، نمازاں بھی رہ گئی، تو محفل کو ترجیح دے کے جنہ نماز چھوڑ لیا ہے اس بندے دے دین دی کی پوزیشن ہوئے گی۔ اور یہ صرف ساڑھی بے ترتیبی ہے، اگر اسی وہ ترتیب درست کر لیں گے پھر ساڑھا کدی بھی نظام خراب نہ ہوتا۔ یہ جتنے لوگ ہوندے رحمتہ دے نال جھولیاں بھر کے لے جاندے، اور ایک کس طرح ہو سکتا رسول اللہ دے دیوان میں بے نماز ہو جاندے۔ میں یہ جنہی آیت پڑھی ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دی پیدائش تو پہلے فرعون نو نجومیہ نے بات کر دیتی ہاں کہ جناب ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری سلطنت نو تباہ و برباد کر دے گے۔ جدو اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دینے، 10,000 بچے اس نے قتل کرائے۔ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لکھتے ہیں 10,000 بچے اس نے قتل کرائے کہ نہ بچے نوے پیدا ہون گے، نہ وہ بچہ ہوئے گا جو میری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ دی شان ہے، تو اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر کی ہوتا ہے، اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ اللہ رب العزت جدو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ تو کون نادا ہے، بس کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کی کیتا ہے، دو بھائی نے حضرت ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ پھر لوگ اکٹھے ہو کے آئے ریت دے فرعون نے کول کے جناب بچے تو قتل کرا رہے ہو، اگر ساڑھے بچے سارے ختم ہو گئے، نمی پیدائش نہ ہوئی، بڑھے مر گئے تو پھر نظام کیوں چلے گا؟ پھر بات ہو دی عقل اچھائی کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بڑھے تو مرنے شروع ہو گئے، نمی پیدائش ہوئی نہیں ہوئی، تو پھر اگلا معاملہ کیوں چلے گا، نظام کیوں چلے گا؟ انہوں نے کی اڑ کرنا چاہیے، انہوں نے کہ 1 سال بچے قتل کیتے جائیں، 1 سال والے نہ کیتے جائیں۔ اللہ دی قدرت جس سال سے نہ قتل کیتے گئے بچے، اس سال اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام نے پیدا کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی نے، اور جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال میں بچے قتل کیتے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی طرف آپ نے دل لے چھے بات الکا کر دیتی کہ تو گھبرا نہیں۔ قرآن کی آخر ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ پیارے موسیٰ بات یاد کرو جس وقت تمہاری ماں و اللہ نے وحی فرمائی، جو بھی فرمائی کیا کیا ہے۔ یہ بات تو پہلے حصہ اگلا ہے، اس تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم گھبرانا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے دل چلا نے بات دیتا کہ چونکہ بچے قتل ہو رہے ہیں تسی پہاڑی دے دامن چنن رکھ دے ہو، جا کے دودھ پلایا کرو۔ پھر رب کا دوسرا حکم آ گیا کہ اس طرح کرو اَنِقْزِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْزِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ، کہ جناب چھوٹے جے صندوق وچ پا دیو، پھر انہوں بڑے چ رکھ دیو، پھر کی کرو دریا ہے گزر رہا، ندی گزر رہی ہے، فرعون دے دروازے دیکھو وہ دے وچ پا دیو، اللہ دے آسرے تے چھوڑ دیو۔ اور وہ ہوئے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دشمن انہوں پکڑ لیں گے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنے بچے نو تابوت دے اندر چھوٹے دے صندوقچے دے اندر رکھیا، پھر بڑے چ رکھیا، پھر پتہ نہیں کتنے انتظام کیتے کونے سامنے، پھر اپنے بیٹے نو اللہ دے آسرے تے پانی دے حوالے کر دیتا۔ اور رب تعالیٰ نے وعدہ کیتا گھبرانا نہیں، میں واپس تیری گود وچ لے کے آواں گا۔ انہوں قرآن نے بیان کیتا یہی اور صندوق گزر رہا ہے اور فرعون بیٹھا ہے، انہوں نے بیوی حضرت آسیہ ہیں،
دونوں ویکھ رہے بھی صندوق گزر رہا ہے، پتہ نہیں کی ہے. لو جی صندوق نو چک لیا گیا، پکڑ لیا گیا. جدو کھول لیا گیا تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون دا فوراً دھیان اسے پاسے گیا کہ کدھر یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت تباہ کرے گا. لیکن اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ موسیٰ میں اپنی محبت دا پرتاؤ تیرے دے پا دیتا. ایک محبت دی نظر نال میں تینوں ویکھ لیا. وہ دا اثر کی ہوئے گا جیڑا تینوں ویدا جائے گا تیرے نال محبت کرنا شروع کر دے. کیونکہ جس نے اللہ رب العزت محبت دی ایک نگاہ نال دیکھ لے پھر ساری دنیا اس نال پیار کرنا شروع کر دے. وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ تو میری اکھی دے سامنے پروان چڑھے پالیا جانے. جی میں فرعون نے دیکھا جو دشمن ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کہ ایک میری فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا. اکھے نو گھاری رکھ لے یہ بچہ کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، چلو جوان ہوئے گئے ساڑھا معاملہ پیچھے سامنے گا. اور اس طرح آگی بات یہ میں ساری بات کیوں شروع کیتی ہے کہ جس نے ایک دفعہ اللہ رب العزت محبت دی نگاہ نہ دیکھے اپنی محبت دا پرتاؤ اس نے پا دے گے دشمن دیوانہ ہو کے ادا غلام ہو جاتا ہے. جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خاطر 10,000 بچے قتل کرائے وہی فرعون اپنے گھر دے اندر پلوا رہا ہے. پھر ایک تلاشی ہو رہی ہے ہاں یہ دودھ نہیں کسی نہ پیتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ دیکھ رہی ہیں سارا ماجرہ. پھر مشورہ دے دیا نے کہ میں ایک عورت ڈھونڈ کے لے آؤں امید ہے کہ وہ دودھ پی لیں گے. تو کتنیاں آئیاں مائیاں انہوں نے دودھ دی کوشش کی تھی نہیں ادھر وہ کیتا. وہ آپ دی بہن ہاں آپ دی ہمشیرہ ہاں ماں نو لے کے آئیاں. جدو ماں دی گودے چاہے تو اپنی ماں دا دودھ پینا شروع کر دیا. اجے بھی انہوں نے سمجھ نہیں لگی. انہوں نے کہا جی ہے بڑی کوئی اچھی بی بی ہے جس کا دودھ ساڑھا بچہ پی رہا ہے تو کیوں نہ ہوئے اس مائی نو اجرت دے دیتی جائے پیسے دیتے جان تاکہ ساڑھے بچے نو دودھ پلا. اور اللہ کی شان دیکھ لو کہ جدی خاطر 10,000 بچے قتل کرائے اللہ کریم اس سے گھر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو اجرت بھی دیوا رہے ہیں. بیٹے اپنے نو دودھ پلا نال پیسے بھی لائے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیا میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے میں اپنے گھر ہی رہنا ہے تو آٹا دل ہے تو بچے نو اتھے بیج دے اتھے دودھ پلایا پیسے. فرعون اس بات سے بھی اگری ہو گیا مان گیا کہ چلو اسی کدی کدی آگے بچے نو مل لیا کریں گے یہ ساڑھا بچہ اپنے گھر لے جائے. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گودت بھی پہنچایا فرعون کو اجرت بھی لے کے دیوائی. یہ پتہ فرعون کو نہ لگا کہ جس کی خاطر تو 10,000 بچے قتل کرا چکے ہیں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے پورے قرآن اٹھا کے دیکھو ایک دفعہ لفظ آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ موسیٰ تو ہڈے تو سے ایک دفعہ محبت دا پرتاؤ پایا. اللہ نے محبت ایک نظر دیکھی اور یہ حال ہو گیا کہ جو بھی آپ نے دیکھتا وہی دیوانہ ہو جاتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ محبوب تو ساڑھی جتنیاں نگاہ نے ہر نگاہ دے اندر تو موجود ہے. اندے تو ایک نظر ہاں اور انتہا کہ تو ہر وقت ساڑھی نظر چاہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے محبت شروع کی تھی تو قیامت تک محبت چلتی ہی آ رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی بڑھتی ہی جا رہی ہے.